بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو آسان طریقہ بتاؤں گا عمرہ کرنے کے لیے۔ پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ کسی دوست یا کسی آپریٹر جو عمرہ سروس دیتا ہو آپ کو، اس سے آپ بات کیجئے۔ آپ اپنے لیے عمرہ کا ویزا تیار کیجئے۔ تو انڈیویجولی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور آپ 40 سال سے کم ہیں تو شاید آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ تو آپ اس کے لیے اپنے دوست سے بات کیجئے یا آپریٹر سے بات کیجئے، وہ آپ کو عمرہ کا ویزا دلا دے گا اور آسان طریقے میں سے آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہے، اگر آپ بائی ایئر جا رہے ہیں، دیکھیے کہاں سے جانا ہے، دہلی سے جانا ہے، بمبئی سے جانا ہے، حیدرآباد سے جانا ہے، جو آپ کو نزدیک پڑتا ہے وہاں سے آپ فلائٹ چیک کیجئے۔ ڈائریکٹ فلائٹ شاید آپ کو مہنگی پڑ جائے، تو وایا فلائٹ لینے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ میری جو فلائٹ تھی وہ دہلی سے عمان سے جدہ تھی، تو میں نے ویسے ہی کیا۔ میں نے فلائٹ بک کی، تو وایا فلائٹ بک میں نے بک کی تو میرے کو آرام سے 30-35 ہزار میں ٹکٹ بن گئی آرام سے، اور اچھی عمان ایئر کی فلائٹ۔ آپ ٹکٹ بک کیجئے، آپ نکلیے، انشاءاللہ آپ کو آرام سے آپشن مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جیسے ہی آپ اترتے ہیں، آپ کی فلائٹ لینڈ کرتی ہے کہاں پر، جدہ ایئرپورٹ پہ، تو آپ کو ٹرین مل جاتی ہے جو آپ کو جدہ سے ایئرپورٹ سے جو آپ کو باہر چھوڑ دیتی ہے۔ تو آپ باہر نکلتے ہی ایئرپورٹ پہ آپ اپنا سامان کلیکٹ کیجئے۔ تو سب سے آسان طریقہ ہے وہی۔ تو سامان کلیکٹ کرنے کے بعد آپ آرام سے دیکھیے، آپ کو وہاں سے بس مل جائے گی۔ بس سروس ہے آپ کو جدہ سے مکہ تک۔ آپ کے ویزا کے اوپر لکھا ہوتا ہے کمپنی کا نام جو آپ کو ایشو کرتی ہے بس سروسز، تو وہ آپ کو خود ہی آٹومیٹکلی اس کا نام لکھا ہوگا وہاں پر۔ تو آپ وہ بس دیکھیے، آپ بس دیجئے اور آپ مکہ پہنچ جائیے۔ یہ ہے آگے مکہ کی گلیاں۔ تو آپ کسی بھی آس پاس میں دیکھیے، نزدیک میں جو بھی آپ کو ہوٹل دکھتا ہے، آپ کو آرام سے ہوٹل سستا مل جائے گا۔ 40-50 ریال کے اندر آپ کو پر نائٹ مل جائے گا۔ آپ اپنے حساب سے دیکھیے آپ کیا دیکھنا ہے آپ کو۔ تو مکہ میں جیسے آپ چاہیں گے وہاں پر دیکھیے آپ کو کبوتر ملیں گے بہت سارے۔ تو سنت رسول ہے، کبوتروں کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے، آپ بھی ڈالیے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ انٹری کرتے ہیں حرمین شریف میں، تو آپ کو سامنے گنبد ہی گنبد نظر آئیں گے، مینار ہی مینار نظر آئیں گے۔ تو جو آپ کو مینار نظر آئیں گے وہ حرمین شریف کے ہیں، کعبہ شریف کے مینار۔ تو یہ تو کافی لمبا ڈسٹینس ہے، آپ کہیں سے بھی انٹری کر لیں اور آپ خود سے راستہ نکالیں، ڈھونڈیں۔ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں وہاں عمرہ کرنے کے لیے تو آپ کو فلائٹ کے اندر ہی احرام باندھنا پڑے گا، جبکہ میں نے عمان میں جب لینڈ کیا تھا تو عمان کے وہاں پر مجھے 2.5-3 گھنٹے کا سٹے تھا، تو عمان کے وہیں پر میں نے اپنا احرام جو باندھا تھا۔ دیکھیے یہاں پر لوگ ریسٹ بھی کرتے ہیں، روزے چل رہے تھے، دن میں ریسٹ بھی کرتے ہیں یہیں پر لوگ۔ تو اگر آپ چاہیں، اگر سستے میں کرنا ہے عمرہ آپ کو، تو آپ وہاں سے خالی ٹکٹ اور یہ لائیے ساتھ میں، روزوں میں ٹکٹ کرائیے اور ویزا لے لیجئے۔ آپ کو آرام سے انشاءاللہ سب کچھ وہاں پر بندوبست ہو جائے گا، آپ کو کچھ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنگل ایک لفافہ لائیے، احرام لائیے اس میں، اور ساتھ میں 2-3 کپڑے لائیے، ایک جوڑا چپل لے آئیے پیروں میں باندھ کے، آپ آرام سے آئیے۔ اب کہا جاتا ہے جیسے ہی آپ حرم شریف میں اندر آئیں گے، کعبہ شریف پہ پہلی نظر ڈائریکٹلی آپ نہیں ڈالیے، آپ سر نیچے رکھ کے انٹری کیجئے۔ انٹری کرنے کے بعد ہی اینڈ پہ آپ جا کے جیسے ہی کعبہ شریف پہ نظر پڑتی ہے سلام کیجئے۔ تو جیسے ہی آپ کو نظر پڑتی ہے کعبہ شریف پہ پہلی نظر، کہا جاتا ہے کہ آپ کے دل سے جو بھی دعائیں نکلیں گی، جس کے لیے بھی دعائیں نکلیں گی، انشاءاللہ وہ عرش پہ پہنچ جاتی ہیں، اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے۔ تو میری بھی وہی دعائیں نکلی تھی، میرے اپنے والد صاحب کے لیے دعائیں نکلی تھی۔ تو آپ بھی سب کے لیے دعائیں کیجئے، آپ دعاؤں میں سب کو یاد کیجئے، جس نے بھی آپ سے فرمائش کی ہے، کسی نے التجا کی ہے کہ ہمارے لیے دعا کیجئے گا، تو آپ ان کے لیے دعا کیجئے گا۔ تو بس یہ دھیان رکھے گا کہ عمرہ کے دوران اور اسپیشلی روزوں کے دوران بہت زیادہ رش ہوا تھا اس بار، اور انشاءاللہ ایسا ہی رش ہر سال رہے گا عمرہ کے دوران۔ نیئر اباؤٹ کم سے کم شاید میں نے جو سنا کہ تقریباً 2 کروڑ لوگ آئے تھے روزوں کے دوران، اس لیے بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ آپ کا تھوڑا سا سفر کرنا مشکل جاتا ہے۔ آپ جو چل رہے ہیں یہاں سے، جیسے میں یہاں چل رہا ہوں، تو بہت ٹائم لگتا ہے طواف کرنے کے لیے، اس لیے طواف کے لیے کافی ٹائم دیجیے گا۔ آپ یہ سوچ کے آئیے گا روزوں میں کہ آپ کو بس وہیں بیٹھنا ہے، آپ کو ہوٹل کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ دعائیں کیجئے، آپ نمازیں پڑھیں، آپ قرآن پڑھیے، تو انشاءاللہ آپ کا
اللہ تعالیٰ آپ کا حج یا عمرہ جو ہے وہ قبول کریں گے۔ بس آپ کی امید، آپ کے جو دل میں جو ہے یقین، یہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ نے جو عمرہ کیا ہے جس نیت سے کیا ہے، سب کچھ ڈپینڈ ہوتا ہے نیت پہ، انسان کی نیت پہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ دعا کیجیے گا اپنے لیے، میں نے بھی انشاءاللہ ساری عوام کے لیے، سارے جتنے بھی مسلمان ہمارے لیے بھائی بہن ہیں، سب کے لیے دعائیں کی ہیں کہ سب کو راستہ اللہ تعالیٰ دے وہاں آنے کا۔